شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حدیث، قرآن پاک بما ترجمہ اور نماز پڑھیں، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ کبھی کسی کا برا نہ کریں، مغربی تہذیب سے بچیں۔ کامیابی ہمیں ہمیشہ 1400 سال پیچھے جا کر آئے گی، نہ کہ مغربی تہذیب کو اپنانے سے آئے گی۔ یہ میرا اچھا میسج ہے اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی کہانیاں انتہا سے زیادہ ہانٹڈ اور خوفناک سکیری سٹوریز ہیں۔ حقیقت پر مبنی یہ خوفناک کہانیاں آپ کے آج رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ تو اپنی ہینڈ فری لگائیں اور سٹوریز کو سنیں۔ سردیوں کا موسم ہے آگے آنے والا، اور اس میں یہ خوفناک کہانیاں اور دلچسپی پیدا کرتی ہیں۔ اگر ان کہانیوں کو صرف کہانیوں کی حد تک ہی رہنے دیں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ کچھ لوگ کہانیوں سے زیادہ انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں، اور انویسٹیگیشن ہمیشہ ایک تباہی کا موجب بنتی ہے۔ جب بھی آپ ان چیزوں کی کھوج میں نکلیں گے تو یہ چیزیں آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی شخص ان کی کھوج میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ دماغی توازن پلٹ دیتے ہیں یہ مخلوقات۔ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور کیمرے کے سامنے تو وہ سب کچھ ٹھیک پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ مخلوق وہ حال کرتی ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک پاورفل مخلوق ہے کیونکہ یہ دکھتی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ بے شک انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جنات جو کہ انسانوں سے پہلے ہیں اور وہ خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ زیادہ تر جو مخلوقات ہیں وہ انسانوں کو نقصان دیتی ہیں، انسانوں سے نفرت کرتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک خوفناک سٹوری، آج جو میری سٹوری ہوگی وہ کافی لینتھی ہوگی، تو آپ لوگ سٹوریز کو غور سے سنیے گا۔ ایک شخص تھا جس کو یہ کالے جادو کے عملیات کرنے کا، موکلات، جنات کو سرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کالے جادو کے یہ عملیات، جنات اور جادو کی کھوج میں جو بھی آج تک گیا ہے وہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے۔ ایک شخص تھا جو کہ کالے جادو کے ماہر عامل کے پاس گیا اور اس سے کچھ عملیات لے کر آیا۔ اس عامل نے اس کو عمل بتایا اور یہ کہا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا بھی قبرستان کے اندر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دائرے کے اندر سے باہر مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر دائرے کے اندر سے ایک فنگر بھی باہر نکلی تو وہ تمہیں کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ اس شخص نے 40 دن کا عمل کیا، اور 40 دن کے اس عمل کے بعد ابھی 41واں دن تھا اس کے عمل کے لیے۔ اس کا عمل بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ مخلوقات اس کو ڈراتی تھیں، بلکہ مارنے کی حد تک آتی تھیں، لیکن دائرہ کڑا اگر کسی پیچھے سے ایک بھاری استاد کا ہو تو وہ مخلوقات دائرے کے اندر نہیں آ سکتے۔ جیسے ہی 41ویں دن کی رات شروع ہوئی اور اس نے آدھا عمل کر لیا اور عمل اپنے پائے تکمیل تک تھا، تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے فیملی کا ایک شخص آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں جان سے مارنے لگا ہوں، اس کی گردن کاٹنے لگا ہوں، اگر تم دائرے سے باہر نہ آئے تو میں اسے جان سے مار دوں گا، یہ تم کیا کالے جادو کے عملیات کر رہے ہو۔ جیسے اس نے دیکھا کہ بچے کی گردن کے اوپر اس نے نائف چھری رکھی تو وہ دائرے سے ابھی باہر اس کی ایک ٹانگ ہی نکلی، اور ایک ٹانگ نکلنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو کچھ ہوش نہیں تھی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا اور اس کی ایک ٹانگ فارغ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، دھڑ کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر وہ مکمل نکلتا تو جنات اس کی مکمل ٹانگ کو، مکمل انسان کو کھا جاتے، لیکن دائرے سے ایک ہی ٹانگ نکلی اور اس کے بعد اس دائرے کے اندر آدھا گر گیا، اور صبح جب اس کو اٹھا کر لے جایا گیا تو اس کی ٹانگ نہیں تھی، اس کا دماغی توازن پلٹ گیا تھا۔ کچھ عرصہ زندہ رہا اور اس کے بعد وہ مر گیا، اور یہی کہتا گیا کہ کوئی بھی ایسی مخلوقات کے چکر میں کبھی نہ پڑے، ورنہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
اور پھر اس طرح اس کی موت ہو گئی. اور کوئی بھی شخص ایسے عملیات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. یہ عملیات آپ کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں. کر نہیں سکتے، کر دیتے ہیں. جادو کے عملیات، جنات کی انویسٹیگیشن سوائے تباہی کے کچھ نہیں رکھتی، کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آتے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، اور یہ میرے ساتھ میرے ایک لسنر نے شیئر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کو کسی نے عمل بتایا یا اس نے کسی بک سے عمل پڑھا، اور اس عمل کے بعد عمل اتنا گندا اور غلیظ تھا جس کو پڑھنے کے بعد بھی انسان کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. عمل یہ تھا کہ باتھ روم کے اندر جانے سے پہلے ایک عمل تھا پڑھنے کا، ایک پڑھائی تھی جو کہ پڑھ کے اندر جانی تھی. وہ بھی 41 ڈیز کا عمل تھا. اس لڑکے نے وہ عمل شروع کر دیا، اور عمل شروع کرنے کے بعد اب کچھ لوگ کہیں گے کہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، تو یہ وہ دعا نہیں ہے. بہت سے لسنرز ہیں سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. یہ دعا نہیں تھی، یہ کوئی جادو کا عمل تھا، کسی موکل کو اپنے قبضے میں کرنے کا عمل تھا. تو وہ لڑکا 40 ڈیز وہ بھی کرتا رہا، اور اب 41 ڈیز ہو جانے تھے. نیکسٹ ڈے واش روم میں جانے سے پہلے وہ واش روم کے اندر ہی عمل کرنا تھا، پڑھ کے اندر چلے جانا تھا، اور کسی خبیث جنات کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا. اپنی نفساتی جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسی خواہشات، ان کو پورا کرنے کے لیے. وہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ جب 41 ڈیز ہوئے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ اتنی ظالم اور سخت قسم کی چیز تھی کہ جس نے اس کو یہ عمل اس نے پڑھا لیا. اگر تو تم نے 41 ڈیز مکمل کر لیے اور وہ جنات حاضر ہوا اور تم اس سے ہم کلام ہوئے تو وہ تمہارا زندگی بھر کے لیے مطیع ہو جائے گا. اور اگر وہ پہلے تم سے ہم کلام ہو گیا اور تم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو سمجھو کہ تم ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا گیا اندر، اور اس دن وہ قدرتی طور پہ بھول گیا کہ اس نے کیا عمل کیا تھا، اور اس نے وہ پڑھ کے اندر جانا تھا. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں کہ سامنے ایک شخص کھڑا تھا مرر کے آگے، جس کا پورا فیس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو مرغے ہوتے ہیں ان کے سر پہ ایک کلگی ہوتی ہے جو لٹک رہی ہوتی ہے، اس کا پورا فیس اس طرح تھا جیسے اس کے پورے فیس کے اوپر کلگی ماس لٹک رہا تھا، سکن، اور اس کی بیک سائڈ بھی سیم ٹو سیم ایسی تھی. وہ شخص اس سے پہلے ہی ہم کلام ہوا، جو کہ یہ تو پڑھ کر بھی نہیں تھا گیا، اور وہ حاضر ہو چکا تھا. 41 ڈیز مکمل ہو گئے تھے، اور آج کے دن اس نے اس عمل کو پڑھنا تھا جو کہ اس نے نہ پڑھا. اور اس شخص کی شکل و صورت دیکھ کر ہی وہ گر کے بے ہوش ہو گیا. اس نے بہت سی جگہوں سے عملیات کروائے، اتنے عملیات کروائے کہ یہ موکل اس کی جان چھوڑ جائے. پھر وہ اس کی جان چھوڑ بھی گیا. انہوں نے کچھ پانی وغیرہ دم کر کے دیے، گھر میں پانی چھڑکاؤ کرنے کے لیے دیے، تو وہ اس کی جان چھوڑ گیا. تو یہ شیطانی گندا مکروہ عمل ہے. آپ خود سوچیں کہ واش روم کے اندر تو ویسے ہی مکروہ جنات رہتے ہیں، تو پھر جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ خوفناک کہانی تھی جو کہ میرے لسنرز نے شیئر کی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجھے بھی پتا تھا. ایک بچی تھی جس کی ایج 15 سے 16 سال تھی. اس بچی کے ہاتھ بھی اپنے دادا ابو کی ایک بک لگ گئی تھی، اور اس بک میں پریوں کو حاضر کرنے کے کچھ عملیات تھے. بچی نے وہ عمل دیکھا اور اس نے باقاعدہ نماز بڑوں کو پڑھتا دیکھتی تھی، خود بھی پڑھتی تھی. بچی نے جب باقاعدہ طور پر وہ عملیات پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد، تو پہلے دن جب عمل پڑھا تو اس کو نظر آئی کہ ایک بلی حاضر ہو چکی ہے، کالے رنگ کی بلی. دوسرے دن عمل کیا تو 3 بلیاں حاضر تھیں. چوتھے دن عمل کیا تو 6 بلیاں حاضر تھیں. بچی پڑھتی گئی پریوں کی لالچ میں کہ مجھے پریاں نظر آئیں گی اور میں ان سے باتیں کروں گی. تو ٹوٹل اس نے بھی یہ عمل کیا تو پورا صحن بلیوں سے بھر چکا تھا. وہ بچی اب بچی سے جوان ہو چکی ہے، لیکن وہ جو موکلات جادو کی چیزیں حاضر ہوئی تھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی. لاکھ کوشش کر تھکی ہے لیکن اس کو ہمیشہ ایک آہٹ اس کے پیچھے رہتی ہے جو کہ اس کے لیے ایک سر درد بن چکی ہے. اس کی جان نہیں چھوڑتی، اس کے اوپر مکمل طریقے سے حاوی ہو چکی ہے. تو یہ چلا کرنے کے جنات کی کھوج میں، ان سے باتیں کرنے کی کھوج میں، ان سے مالی فائدہ لینے کی کھوج میں، جس لیے بھی انسان یہ عمل کرتا ہے کہ ہم پیسے کمائیں گے، تو یہ بہت ظالم عمل ہے. پلیز یہ مت کریں، کوئی بھی نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام ضرور دیں. ایک لڑکا تھا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بورڈ سائن ہوتا ہے، وہ بھی مغربی تہذیب انگریزوں کا ہی پیدا کیا ہوا ایک بورڈ ہے جہاں سے روحوں کو بلایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ
حجاب بورڈ اس کا نیم ہے، اس طرح کا کچھ بورڈ نیم ہے اس کا. تو اس بورڈ سے اس لڑکے نے، کراچی کا ایک لڑکا تھا، اور اس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جن کو بلایا. بالکل اس عمل سے جنات آ تو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. وہ کراچی کی ایک نامی گرامی فیملی تھی، اور جس لڑکے نے یہ کام کیا ان 2 بھائیوں نے، اور ساتھ ان کے 2 دوست تھے. اس کے بعد ایک جن بچہ آیا، اور وہ بچہ ان کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ. پہلے تو انہوں نے ان کا سارا جو بزنس تھا اس کو ڈبو دیا، اس کو ختم کر دیا، ان کا جو بزنس تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے گھر میں بیماری، تباہی، منحوست شروع ہو گئی. وہ لڑکا جہاں بھی جاتا تھا، جس رائڈ پر بھی جاتا تھا، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، پیدل، جہاں بھی، وہ مخلوق اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی. اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی. اتنے علاج کروانے کے بعد بالآخر وہ جب کنگلے ہو گئے، بالکل فقیر بن گئے کہ ان کی نوبت فاقوں تک آ گئی، تو وہ کراچی کو چھوڑ کر پنجاب آ گئے. کہا جاتا ہے کہ اپنے شہر کو بدلنے سے بھی جنات، آپ کی جادو جنات، جان چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایسی منحوس مغربی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں آج کل، اور ان کو فالو کر کے وہ اسلام سے دور ہٹ کے ہیں اور ان چیزوں کی طرف آ گئے ہیں کہ ہم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کریں ان ویس میں، نہ کہ نماز، درود شریف، قرآن پاک کو پڑھ کر اللہ کے آگے اپنی التجا کو رکھا جائے. جو اللہ دیتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے، نہ کہ یہ شیطانی عملیات جو آپ کو دے رہے ہیں وہ اچھا ہے. تو لسنرز پلیز، میں اپنے لسنرز کو اس لیے یہ چیزیں بتاتی ہوں. کل میں نے اپنے چینل کے متعلق ایک بات بھی آپ کو بتانی ہے. میں اپنی چینل کی جو انکم ہے اس کو میں نے کیسے یوز کرنا ہے اور کس کے نام کا یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کی سپورٹ بھی چاہوں گی. وہ بھی میں کل آپ کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس اناؤنسمنٹ میں آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے. تو یہ تھی آج کی کہانیاں، اور ابھی تو کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تو کہانیاں آگے اور ہیں. میری ایک لسنر جنہوں نے اپنا نیم مجھے بتایا لیکن آن ایئر نیم بتانے سے منع کیا ہے. میری بہن کی ایک سٹوری ہے جو کہ بالکل حقیقت ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جب سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ نیچے الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، جو کہ ان کی عادت ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور ان کی زندگی پہ یہ بیتی ان کے ساتھ. کہتی ہیں کہ چھٹیاں ہوئی تھیں، اور چھٹیوں میں ہم سب لوگ ہی اپنے نانوں کے گھر جاتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میری منگنی ابھی ہونی تھی. میرے رشتے کی بات چیت میرے کزن کے ساتھ چل رہی تھی. ہم سب کزن اکٹھے ہو کر اپنے نانوں کے گھر جا رہے تھے. ہمارے نانوں کے گھر کے پاس ایک لکڑیوں کا ٹال جس کو بولتے ہیں، جو لکڑیوں کا کارخانہ نہیں کہہ سکتے، ٹال جہاں سے لوگ لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر میں جلاتے ہیں، وہ جگہ تھی. اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات اور اسیب کا بسیرا ہے. وہ جگہ آلریڈی بہت بھاری تھی. اور ادھر غلطی یہ ہوئی کہ جس ڈرائیور کے ساتھ ہم گئے گاڑی پر، اس نے گاڑی روکی بھی اسی ٹال کے پاس. خیر ہم نانوں کے گھر سے ہو ہوا کر اب ہمارا واپس جانے کا ٹائم تھا، اور میرے کزن جو میرا فیونسی ہونے والے تھے انہوں نے مجھے پھولوں کے گجرے بھی لا کر دیے. وہ بھی میرے بازوؤں میں تھے، اور ہم لوگ ادھر سے ہی، وہ گاڑی ٹال کے پاس رکی تھی. جب میں اس ٹال کے پاس گئی تو میری طبیعت تبھی بوجھل ہو چکی تھی. میرے کندھے بھاری ہو گئے تھے، سر بھاری ہو گیا تھا. خیر ہم لوگ واپس گھر آئے، اور جب میں واپس گھر آئی تو میری طبیعت بہت بوجھل تھی. میں اپنے ہونے والے منگیتر سے کال پر باتیں کر رہی تھی، اور باتیں کرتے کرتے مجھے لگا کہ میرے ٹیرس پہ جو جھولا پڑا ہے اس کے پاس کوئی کالے رنگ کا سایہ کھڑا ہے، اور سایہ بھی کسی مرد کا ہے. میں نے اپنے فیونسی سے کہا کہ ہولڈ کرو، اور میں دیکھتی ہوں کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے میرے ٹیرس پر. اس نے مجھے منع کیا کہ مت دیکھو، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ آخر آیا کوئی کہاں سے. میں نے جا کر دیکھا تو ایک سایہ تھا مرد کا، لڑکے کا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ دھواں بن کے تحلیل ہو گیا ہوا میں. میں ڈر گئی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میں نے اپنے فیونسی کو ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اب اپنی امی کو بتاؤ جا کر. میں نے امی ابو کو بتائی تو وہ بھی میری بات پہ اتنا یقین نہیں کر رہے تھے. نیکسٹ ڈے سے میرے ساتھ کام یہی شروع ہوا کہ میرے جو بیڈ کا سائڈ ٹیبل تھا، صبح میں اٹھی تو ادھر گجرے پڑے ہوتے تھے پھولوں کے. میں نے سمجھا کہ شاید میرا فیونسی رکھ کے جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتا جاتا ہے ہمارے گھر، قریب ہی اس کا گھر ہے. میں نے گجرے پہن لیے، اور جب وہ گجرے میرے پاس آتے تھے تو بڑی بات یہ تھی کہ ان دنوں میں میرے فیونسی سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. میں سمجھتی تھی کہ یہ وہی رکھ کے جاتا ہے. 4-5 دن لگاتار یہی کام شروع ہوا، اور میری طبیعت بوجھل، اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں اس قدر غصے میں رہتی تھی، چیزیں اٹھا کر توڑ رہی تھی، پھینک رہی تھی.
گھر والے کہتے تھے کہ تمہیں ہوا کیا ہے, تم یہ کیا کر رہی ہو. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. کچھ دن کے بعد میرے فیونسی سے بات ہوئی اور میں نے اس سے بھی بہت بدتمیزی کی اور اس سے کہا کہ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں, میری جان چھوڑ دو. ان دنوں میں اس کے بعد مجھے وہ لڑکا باقاعدہ طور پر نظر آنے لگا. وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا جو کہ میرے پاس آ جاتا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ وہ لڑکا مجھے کہتا تھا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم میرے ٹیرس پہ کیسے آئے ہو؟ لیکن اس بات کا وہ کوئی جواب ابھی نہیں دے رہا تھا. میں مکمل طور پر اس کے سحر میں کھو چکی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی. میرے فیونسی سے مکمل بات چیت ختم ہو چکی تھی. میں اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کر توڑتی تھی, کوئی بھی مجھے کچھ کہتا تھا. میرے گھر والے کہتے تھے کہ تمہیں فیل نہیں ہو رہا کہ آخر تم کر کیا رہی ہو, اور واقعی میں ہر چیز سے گمسم ہو چکی تھی. اسی طرح روٹین بن چکی تھی اور میں اس کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی. ایک دن میری امی کہیں میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ میں کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں, اور امی سارا معاملہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی جنات کا قصہ ہے. امی نے فوراً ابو سے بات کی اور مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے. مولوی صاحب نے مجھے دیکھا, دم کیا اور کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں آپ کو ایک عالم کے متعلق بتاتا ہوں, وہی اس کو نکال سکتے ہیں. مجھے اس عالم کے پاس لے کر جایا گیا اور انہوں نے جب مجھے وہاں لے کر گئے اور انہوں نے اس کو میرے جسم میں حاضر کیا تو اس نے کہا کہ میں فلاں لکڑیوں کے ٹال سے آیا ہوں اور اب اس سے عشق کرتا ہوں, اس کی جان بالکل نہیں چھوڑوں گا اور اس سے شادی کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے مجھے کچھ تعویذات پینے کے لیے دیے اور دم کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی, اور جب مجھے ہوش آئی تو وہ میری باڈی سے نکل چکا تھا. مجھے دم کرنے کے بعد مجھے گھر بھیجا گیا اور کہا کہ اتنے دن کے یہ تعویذ پینے ہیں اور یہ مخلوق تمہارے سامنے آئے گی لیکن اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی. اس عمل کے دوران ہی میری منگنی بھی ہوئی اور پھر میری نکاح کے دن بھی رکھے گئے. میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی. وہ تقریباً کتنے دن آ کر مجھے دم بھی کرتے رہے, آ کر میرا حال حوال بھی پوچھتے تھے. ان دنوں میں وہ مخلوق بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اپنے گلے سے اس تعویذ کو اتار دو, اگر تم اس تعویذ کو اتارو گی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے. میں اس سے ہمدردی رکھتی تھی. نکاح کے دن صبح میں اٹھی تو میرا دل تھا کہ میں اس تعویذ کو گلے سے اتار دوں. میری امی اور بہنوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, ایسا مت کرنا. وہ مولوی صاحب پھر ہمارے گھر آئے اور انہوں نے اس مخلوق کو حاضر کیا اور کہا کہ تم اس کی جان چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے, یہ لڑکی تمہاری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیونسی کو بھی فوراً بتایا کہ وہ مجھے پھر نظر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو دوبارہ بتاؤ, اور مولوی صاحب نے کہا کہ اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا, اور احتیاط کے لیے ایک اور تعویذ بھی مجھے دیا. میں نے اس تعویذ کو بھی اپنے پاس رکھ لیا. میرے نکاح ہونے کے بعد رات کو وہ میرے خواب میں آیا اور بہت رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تم سے سچا عشق کیا ہے, تو مجھے جب بھی زندگی میں یاد کرو گی مجھے آواز دو گی, میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. اور یہ بات ادھر ہی ختم ہو گئی. پھر وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا. مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی چمیلی اور گلاب کے پھولوں کے گجرے نہ پہننا. اور یہ سٹوری تھی میری سسٹر کی, اور انہوں نے, میری بہن نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لسنرز کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں, کوئی بھی لڑکی بال کھلے چھوڑ کر رات کے ٹائم گھر سے باہر نہ نکلے. سڑکوں کے اوپر یہ جو گجرے والے ہوتے ہیں, ایک تو ان سے گجرے نہ لیں اور دوسرا گاڑیوں میں بیٹھ کے گجرے نہ ڈالیں, گھر کی حدود تک رہیں اور ان کو اتار دیں, ورنہ یہ چیز آپ کے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتی ہے. یہ مخلوق انتہا سے زیادہ سخت اور ظالم ہوتی ہے. ان دنوں میں میری جو حالت ہوئی وہ صرف میں ہی جانتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سٹوری کو غلط سمجھیں گے, جھوٹ سمجھیں گے, لیکن جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. تو بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز, آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں. یہ سٹوریز بالکل حقیقت ہے. لوگوں کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں. پھر ایک اور خوفناک کہانی اب میں کراچی کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور یہ کہانی میرے ساتھ میرے جو لسنر ہیں ان کا نام یحییٰ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں نے آپ کا چینل جوائن کیا اور بہت اچھا لگا. بہت شکریہ یحییٰ. اور ان کی خوفناک کہانی ہے. یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے نیچے کرائے دار رہتے تھے. ہم بھی رینٹ پہ تھے اور وہ بھی رینٹ پہ تھے. گھر کافی بڑا تھا اور 2 پورشنز میں تھا.
میں، میرے ابو اور میری امی، میری بہن نہیں ہے، ہم تینوں ہی گھر پہ ہوتے تھے۔ میرے ابو جاب پر چلے جاتے تھے، میں پڑھ کر آتا تھا اور میں امی کے ساتھ گھر پہ ہوتا تھا۔ ہمارے نیچے جو فیملی رہتی تھی وہ 2 میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، جو کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں چلنا شروع ہوا اور اسی گھر میں وہ پیدا بھی ہوا۔ بچہ چلتا تھا اور بچے جو چلتے ہیں ان کی جو چلنے کی آواز ہوتی ہے خوفناک، وہ خوفناک آواز وہ کہتے ہیں کہ وہ آتی تھی، جو بچوں کی شوز سے آواز آتی ہے، جیسے بچے چلتے ہیں تو کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ آوازیں نکلتی ہیں شوز سے، تو وہ شوز تھی آواز والی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب عید کے دن تھے اور عید کے دنوں میں سب لوگ اپنے گاؤں پیچھے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی کوئی گاؤں تھا اور وہ ساری فیملی ہمیں بتا کر گئی کہ ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی پیچھے سے گھر کا نیچے والے پورشن کا خیال رکھیے گا، دروازہ کھلا نہ رہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جی وہ چلے گئے، ہم تینوں لوگ تھے گھر پہ، چھٹیوں کے دن تھے۔ ہم لوگوں کی کیا روٹین تھی کہ کراچی کے جیسے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم لوگ واک کے لیے چھت پہ جایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے رات کا اور واک کے لیے چھت پہ چلے جاتے تھے۔ اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ نیچے والے جو پورشن کی لائٹ بالکل آف ہے، بند ہے لائٹ۔ اچانک سے اس بچے کے شوز کی آوازیں آنے لگی، جیسے اس بچے کے شوز کو پہن کر کوئی چل رہا ہو۔ یہ بات اب حیران کر دینے والی تھی کہ وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، گھر سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے، یہ کون ہے ادھر چل رہا ہے؟ آواز اتنی شدید تھی کہ جب ہم نے نیچے سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے بھی اس گھر کو بنا بتائے چھوڑ دیا۔ اس گھر میں ایک اور فیملی شفٹ ہوئی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے مطابق بھی ادھر بچے ہیں جنات کے روپ میں جو کہ ٹکنے نہیں دے رہے۔ اب جی جو بھی فیملی آ رہی تھی اس بچے والے فیملی کے بعد اس گھر میں کوئی نہ کوئی موت ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک نہ ایک فیملی کے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اتنا آفت کدا وہ نیچے والا حصہ تھا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ایک اور فیملی آئی، 2 ماں بیٹے تھے اور وہ اس کا بیٹا پڑھتا تھا اور وہ جو لیڈی تھی، جو آنٹی تھیں، وہ ڈاکٹر تھیں۔ وہ رات کو آتی تھیں شام کو اور اتنی تھکی ہوتی تھیں کہ وہ پھر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ بس ان کی ہمارے ساتھ تھوڑی سی سلام دعا تھی۔ وہ اب آتی تھیں، اپنا کام کرتی تھیں اور سو جایا کرتی تھیں۔ بیٹا آتا تھا، پڑھتا تھا، بیٹے کی بھی اتنی سلام دعا نہیں تھی کسی سے۔ شکر ہے کہ میں نے یہ منظر نہیں دیکھا، میں گھر پہ نہیں تھا، میری امی کے پاس میری خالہ آئی ہوئی تھی۔ امی اور خالہ کہتی ہیں کہ سیڑھیوں سے ہمیں عجیب و غریب قسم کی چلنے کی آوازیں آئیں اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ کون ہے تو شاید کوئی اور ہوتا تو ہارٹ فیل ہو سکتا تھا، اس کا دل کی دھڑکن رک سکتی تھی اس کی۔ وہ کہتے ہیں وہی آنٹی کھڑی تھی اور وہ ساری 84% جل چکی تھی، ان کے کپڑے جلے ہوئے نیچے گر رہے تھے اور کہہ رہی تھیں کہ وہ جل گئی ہیں اور ان کو بچا لو۔ سارے محلے میں شور پڑ گیا اور ان کے ریلیٹیو بھی آ گئے اور نیچے سے جا کر دیکھا نہ تو چولہا پھٹا اور آگ لگنے کی کیا ریزن تھی کوئی پتہ نہیں لگا۔ اتنے برے طریقے سے اس آنٹی کی موت ہوئی۔ اس آنٹی کی ڈیتھ کے بعد گھر مکمل ویران ہو گیا، نیچے والا پورشن، اور ہم نے سوچا کہ اب ہم بھی اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس آنٹی کی ڈیتھ کے بعد ایک اور عجیب و غریب واقعہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں گھر ارجنٹلی چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی رات کے 9-10 بجتے تھے تو زور سے ٹی وی لانچ کا جو دروازہ تھا، جو کہ مین بالکل ہماری سیڑھیوں کے پاس تھا، وہ زور سے کھلتا تھا اور وہ زور سے بند ہوتا تھا اور نیچے جو سیڑھیوں کی ان کے پاس لائٹ تھی ان کے دروازے کے اوپر وہ آن ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے، جن کی جاہیہ کی یہ سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے نیچے سے اوپر آنے کے لیے۔ جب وہ گلی میں آتے تھے تو ہمیں کال کرتے تھے کہ تم سب لوگ نیچے آؤ تبھی میں اوپر آؤں گا، ورنہ میں اکیلے اس گھر سے نہیں گزروں گا۔ ہم نے کہا کہ زندگی اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ آج تک نہ تو وہ گھر بک سکا نہ ہی رینٹ آؤٹ ہو سکا۔ عصیب اتنا ہے بچوں کے روپ میں کہ جو کہ بیان سے باہر ہے۔ سننے میں آیا کہ جس گھر میں کہتے ہیں کہ بچے کی روپ میں مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، وہ جان لیوا ہوتی ہے، وہ قاتل ہوتی ہے، مار دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم رہتے تھے تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تھا، ہم سیڑھیوں سے اترتے تو کوئی ہمارے پہ تھوکتا تھا، ہنسی کی آوازیں آتی تھیں بچوں کی۔ تو شکر ہے الحمدللہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس گھر سے اپنی جان چھڑوا لی۔ آج بھی وہ گھر خالی ہے۔ یہ جاہیہ کی سٹوری تھی۔ جاہیہ نے ایک اور خوفناک واقعہ بھی شیئر کیا اپنے دوست کا۔ جاہیہ کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے کراچی میں جو کہ 11 پورشنز پہ مشتمل ہے، 5th فلور کی یہ بات ہے،
اور جو میرا دوست ہے وہ ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتا تھا. جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ یقین کر گیا اور انہوں نے بھی اس فلور کے اس اپارٹمنٹ کو خالی کر دیا. میرا دوست جو کہ خود جاب ہولڈر تھا, اس کے والدین بوڑھے تھے, بچے تھے, بھائی بھی تھا, بھائی بھی جاب ہولڈر تھا, سارا دن دونوں بھائی گھر سے باہر ہوتے تھے. ان کی یہ وش تھی کہ ہم اپنے والدین کو, جو لفٹ تھی نا اس اپارٹمنٹ کی سارے کی, وہ 11 فلور سے نیچے تک گراؤنڈ فلور تک وہ اتنی سلو تھی کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. اگر لائٹ چلی گئی یا بند ہو گیا تو آپ نے بیچ میں اسٹک ہو جانا ہے. تو ہم لوگ سیڑھیوں سے آنے جانے کا, وہ میرے دوست جو تھے وہ آتے جاتے تھے لوگ سب. 5ویں فلور پہ صرف 2 ہی اپارٹمنٹ تھے اور انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اور ایک نوکر بھی رکھ لیا کہ وہی سارے گھر کے کام وغیرہ کرے. کہتے ہیں کہ جو وہ نوکر تھا کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ میں تو یہاں پر کام نہیں کر سکتا, معذرت میں آپ کی اس جاب کو چھوڑتا ہوں. میں نے کہا کیا تمہیں کسی نے ڈانٹا ہے؟ شاید ابو بڑے ہیں تو ڈانٹ دیا ہوگا. تو اس نے کہا ڈانٹا تو کسی نے نہیں ہے, لیکن میں کام کر کے اوپر جا رہا تھا تو مجھے ایک عورت نظر آئی لفٹ میں, اور اس کے بعد وہ میری آنکھوں کے سامنے جس طریقے سے غائب ہوئی, اس کا کالا سیاہ چہرہ دیکھ کر میں تو ڈر چکا ہوں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں لفٹ سے باہر نکل رہا ہوں تو وہ عورت آگے تھی, میرے آگے تھی. اب وہ اچانک کیسے وہ 5ویں فلور پر آ گئی, اور جیسے ہی میں آپ کے گھر چیزیں پکڑانے کے لیے جانے لگا ہوں تو وہ میرے آگے تھی اور دروازے کے آر پار ہو کر غائب ہو گئی. میں تو ادھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جاؤں گا. اگر آپ مجھے میری پے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں وہ بھی نہیں لوں گا اور آپ کے کام کو ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرا دوست ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا اور اس چیز کو مکمل جھوٹ سمجھ کر اس نے اگنور کر دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں پھر گیا جی, میں گھر پہ اکیلا تھا اور میرے جو گھر والے تھے وہ کسی کی شادی پر گئے ہوئے تھے. میں اپنا کھانا وغیرہ گھر میں ریڈی کر رہا تھا اور بار بار گرمیوں کا موسم تھا, کوئی میری ڈور بیل دے رہا تھا. مجھے لگا کہ آج سامنے گھر میں کوئی ہے اور شاید وہی آئے ہوں, بچے مجھے تنگ کر رہے ہوں. 10 سے 11 دفعہ ڈور بیل ہوئی اور ہر دفعہ باہر کوئی نہیں ہوتا تھا, اندھیرا, بالکل ہو کا عالم. ہو کے اس عالم میں جب میں نے سوچا کہ اب کوئی 10ویں سے 11ویں دفعہ جب بیل ہوگی تو میں ساتھ ہی کھڑا ہوں گا اور میں اس کو پکڑ لوں گا, دبوچ لوں گا جو مجھے تنگ کر رہا ہے. جیسی بیل ہوئی میں نے فوراً دروازہ کھولا, ساتھ ہی کھڑا تھا میں, اور باہر کوئی نہیں تھا, مکمل اندھیرا. اس فلور کے جو وہ 5واں تھا نا فلور, اس پہ جو بھی لائٹ لگانے کی کوشش کرتا تھا بلب پھٹ جاتا تھا. ایک عورت نظر آتی تھی, جہاں پر بلب لگتا تھا ادھر ہی اس عورت کو دیکھا جاتا تھا اور وہ ادھر بلب کو رہنے نہیں دیتی تھی. یاد آیا کہ دن کے ٹائم جو سامنے والا اپارٹمنٹ ہے ادھر تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ تو ابھی کام کروا رہے ہیں, شفٹ تو ہوئے ہی نہیں ہے. اب میں ڈر گیا, اکیلا تھا اور میں اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا کیونکہ ادھر قرآن پاک, تسبیح, جائے نماز پڑھی ہے. سکون سے میں نے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ سب لوگ گھر پہ آئے, میں نے سب کو بتایا. میرا جو بیٹا تھا وہ جو کمرے کی ونڈو تھی اس کو دیکھ کر اتنا روتا تھا, چیختا تھا, بچے قابو میں نہیں آتا تھا. میرے بھائی کے بچوں کی بھی یہی حالت تھی, بچے دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے, رو رو کر بری حالت. وہ تو اب اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ قدم زمین پر نہیں رکھتے تھے. والدین بیمار ہونے لگے, سب کچھ خراب ہونے لگا. ہمارے خاندان میں ایک اللہ والے تھے, ہم ان کو لے کر آئے, وہ بہت بڑے بھاری عامل تھے. وہ آئے, انہوں نے دیکھا, وہ بڑی پڑھائی اور تیاری کے ساتھ آئے کہ آخر چیز کیا ہے ادھر. وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ بالکل جب اپارٹمنٹ کے اندر ہمارے آ گئے نا تو وہ بے ہوش ہو گئے. بڑے سہارے سے وہ بزرگ شخص تھے, ان کو میں نے بٹھایا صوفے پہ, ان کے کندھے وغیرہ دبائے, ان کو پانی پلایا اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا چیز ہے, کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا جی ادھر ایک چڑیل کا بسیرا ہے, اور چڑیل بھی اتنی سخت قسم کی ہے کہ اب آپ کو جانی نقصان دینے لگے گی. آپ اس کو دیکھ چکے ہیں اور اس کی جگہ کو خالی نہیں کرے, جتنی جلدی ہوتا ہے اس جگہ کو خالی کریں. ہم نے پھر کہتے ہیں کہ میرے دوست کو یقین آیا, خود بھی دیکھ چکا تھا. عورت تھی جس جگہ پر وہ بلب نہیں لگنے دیتی تھی وہیں وہ کھڑی ہوتی تھی. ہمارے علاوہ اس فلور پر کوئی بھی نہیں آیا, جنہوں نے سامنے والا اپارٹمنٹ لیا نہیں آئے, وہ بھی ان کو بھی ہانٹڈ لگا, چھوڑ کے چلے گئے. ہم بھی 1 سال کے اندر اندر اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور جیسے ہی گئے تو ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. وہاں پر وہ مخلوق تھی, اور آج تک کراچی کا وہ اپارٹمنٹ کا 5 جو فلور ہے وہ اپارٹمنٹ دونوں خالی ہیں, اور ادھر کوئی اپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو ادھر کے رہائشی ہیں وہ بھی فلور نمبر 5 پہ جانے سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں جی غلطی سے بھی لفٹ ادھر نہ رک جائے, ہم نے ادھر جانا ہی نہیں ہے. ہانٹڈ ہے وہ جگہ ساری.
تو یہ تھی آج کی پرسرار خوفناک کہانی جو کہ جائیہ نے شیئر بھی کی اور بھی لسنرز نے شیئر کی. یہ سٹوریز اتنی لینتھی سٹوریز آپ کو کیسی لگیں؟ کیا دوبارہ بھی سننا چاہتے ہیں؟ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں لسنرز، ان سے بہت پیار کریں، ان سے محبت کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی 100 سال کی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.